اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ وقال اور کہا الملأ سرداروں نے من قوم فرعون فرعون کی قوم کے اتذر موسیٰ کیا تو چھوڑے رکھے گا موسیٰ علیہ السلام کو وقومہ اور اس کی قوم کو لیفسدوا تاکہ وہ فساد کرتے پھریں فی الارض زمین میں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا، سارے کے سارے جادوگر بھی اللہ والے ہو گئے، فرعون کی بولتی بند ہو گئی۔ اب فرعون کی جو کاروائیاں تھیں بنی اسرائیل کے خلاف وہ تھوڑی کم ہو گئی، جو ان کو سزائیں دیا کرتا تھا اور دیگر جو اس کے کام تھے، فرعون تھوڑا سہم چکا تھا نا، اندر سے ان پتہ نہیں کی بن گیا، تو یہ اندر سے اکسانے کے لیے نا فرعون کو کہ اگر تو ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرے گا تو یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو پھر دعوتیں دیتے پھریں گے اور یہ توحید کی دعوت دیں گے، لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں گے، تو لہذا یہ تو زمین میں فساد پیدا کر رہے ہیں، حالانکہ فساد یہ خود پیدا کر رہے ہیں۔ اور یہ کیا ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی توحید کی دعوت دے کر فساد کر رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے نا آج کل نہیں ہو رہی ہے پارا چنار کے اندر جو معاملہ ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھو اب جو وہ آرمی نے کہا ہے کہ ہم نے اس ایریے سے سب سے اچھا اسلحہ چھین لینا ہے، تو آج پورے پاکستان میں یہ احتجاج کر رہے ہیں وہ ایرانی اسلحہ جو ہے وہ کہیں پکڑا نہ جائے، احتجاج کریں گے، اسی کا راندی تلاشی کوئی نہیں دے لے، فساد خود کرتے ہیں پھر معصوم بھی خود ہی بن جاتے ہیں۔ تو کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم آپ ایسے چھوڑ دو گے کہ وہ زمین میں فساد کرتے پھریں۔ اب فساد کیا ہے؟ اللہ کی توحید کی دعوت دینا، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لے کر آنا، فرعون کی غلامی سے بنی اسرائیل کو چھڑا کر کے اللہ کے آگے جھکانا، یہ حضرت موسیٰ کا مشن تھا۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فساد کر رہے ہیں، وَيَذَرَكَ اور وہ چھوڑ دیں گے تجھے بھی، وَآلِهَتَكَ اور تیرے معبودوں کو۔ فرعون جو تھا وہ اگرچہ اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کہنے والا تھا، لیکن وہ اس کے باوجود بھی پرستش کرتا تھا بتوں کی۔ جیسا یہ تو بڑی معروف بات ہے، جیسے بنی اسرائیل جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب چلے گئی، اللہ نے ان کو آزادی دی، فرعون کو غرق کر کے مار دیا، تو وہ بچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ یہ پرانے ہی آثار تھے جو انہوں نے فرعون کی قوم سے سیکھے ہوئے تھے۔ تو بہرحال یہ بھی عبادت تو کیا کرتا تھا، تو یہ تجھے بھی چھوڑ دیں گے، تمہارے معبودوں کو بھی چھوڑ دیں گے۔ تو بعض جو مفسرین ہیں وہ آلہہ تک معنی کرتے ہیں تجھے اور تیری عبادت کو چھوڑ دیں گے۔ تو قالا فرعون پھر آگے سے نا چوڑا ہو گیا، کہتا سنقتل ان قریب ہم بری طرح قتل کریں گے ابناءہم ان کے بیٹوں کو، ونستحیی اور ہم زندہ رکھیں گے نساءہم ان کی عورتوں کو، کیونکہ طاقتور تو مرد ہی ہوتا ہے، لڑائی تو مرد نہیں کرنی ہے۔ ان کے جتنے مرد ہوں گے ان کے بیٹے سارے کے سارے مار دیں گے، ان کی عورتیں رہ جائیں گی، ان کو لونڈیاں بنا کے ہم گھروں میں رکھ لیں گے۔ تو وقتی طور پر تو فرعون کاروائی کرنے سے کترا رہا تھا اور ان کو تسلی دی، کہتا وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ یقیناً ہم ان پر غالب ہیں۔ وہ کہتے ہیں اسی انہاں تے غالب ہے، کتے بھاج رہے ہیں، ہے تے ساڈے قبضے چ نے، اسی جدہ چاہواں گے کر لیں گے۔ تو لہذا کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان پر غالب ہیں۔ یہ فرعون اپنے سرداروں کو تسلی دے رہا ہے بھی فی الوقت تو کاروائی ہم نہیں کرتے، ہم ان پر غالب ہے، جب چاہے ہم جو مرضی کر لیں گے۔ اب یہ جو فرعون کی دھمکی پتہ چلی تو قال موسیٰ،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ لقومہ، اپنی قوم کو، استعینوا باللہ، تم مدد مانگو اللہ سے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کا اول العزم پیغمبر اسی دیکھ لیں گے، جس طرح ساڈے سائی کر دے بھی ساڈے پلے لگا تو کسی اور بندے وہ اپنے کلمے پڑھانے، نعوذ باللہ، ہمارے بھی زمین پر خدا بنے بیٹھے لوگ۔ یہ جو شخص اللہ سے موڑتا ہے نا، وہ مسلم نہیں ہے، یہ ہمیشہ بات یاد رکھیں۔ جو اللہ سے جدا کرتا ہے وہ کبھی مسلم نہیں ہو سکتا، جو اللہ کی طرف لے جاتا ہے وہ مسلم، وہ آپ کی اصلاح کرنے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو، وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، صبر کرو، اللہ سے مدد مانگتے رہو اور صبر کرو۔ ان الارض للہ، یقیناً یہ ساری کی ساری زمین تو اللہ کی ہے۔ یورثھا، وہ وارث بنائے گا، ہاں اس زمین کا، من یشاء، جس کو وہ چاہے گا، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ اب یہ دبے لفظوں میں بنی اسرائیل کو بشارت دے دی گئی۔ اب تو اس مصر پر فرعون غالب ہے، اس کی حاکمیت ہے، ان قریب اللہ اپنے بندوں کو، جو بندے حضرت موسیٰ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کو اس کا اللہ وارث بنائے گا۔ یہ خوشخبری بھی دے دی، اور ساتھ انہیں کہا گیا کہ تم اللہ سے مدد مانگو، کیونکہ مدد تو اللہ ہی کرتا ہے، مدد تو اللہ کے سوا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا بعض صحابہ آگے، انہوں کے اللہ کے رسول جڑے چند منافق ہے نا، انہوں نے نک چ دم کی رکھے ہے، آپ ان کے حوالہ سے کچھ کریں، بڑا تنگ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاکم وقت بھی ہیں، چیف آرمی سٹاف بھی ہیں، چیف جسٹس بھی ہیں مدینہ کے، حاکم بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یستغاث بی انما یستغاث باللہ، مجھ سے مدد نہیں، مدد تو اللہ سے مانگی جاتی ہے، یہ عقیدہ دینے کے لیے۔ حالانکہ اللہ کے رسول تو یہ مدد کر سکتے تھے، حاکم تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا نہیں، مدد مجھ سے نہیں، مدد اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ تو اب یہ ان کو ایک تو اللہ سے مدد مانگنے کا کہا، صبر کرو، اور ساتھ ان کو بشارت دے دی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس زمین کا تمہیں وارث بنائے گا، اور وارث اسی وقت بنتے ہیں جب پہلے جانتے نہیں تھے پھر اگلے وارث بنتے ہیں، تو مانا یہ ختم ہو جائے گا۔ وَالْعَاقِبَةُ، اور اچھا انجام۔ العاقبہ کا معنی تو انجام ہوتا ہے، جب بھی یہ الف لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے نا، العاقبہ، اس کا معنی ہمیشہ اچھا انجام ہوتا ہے۔ وَالْعَاقِبَةُ، اچھا انجام جو ہے، للمتقین، وہ ڈرنے والوں کا ہوتا ہے۔ متقین انجام اچھا، اینڈ جو ہے وہ متقین کے لیے ہے۔ وقتی طور پر انسان کو جو مرضی معاملے ہوتے پھریں، لیکن آخر اینڈ جو ہے، نتیجہ جو ہے، وہ مسلمانوں کو ہی ملتا ہے، تقوی اختیار کرنے والے لوگوں کو، اللہ اللہ کرنے والے لوگوں کو، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کو۔ تو وقال، اور کہا، الملأ، سرداروں نے، من قوم فرعون، فرعون کی قوم سے، اتذر موسیٰ، کیا تو چھوڑے رکھے گا موسیٰ علیہ السلام کو، وقومہ، اس کی قوم کو، لیفسدوا، تاکہ وہ دعوت دیتے ہوئے فساد کرے فی الارض، زمین میں، وَيَذَرَكَ، وہ تجھے چھوڑ دے، وَآلِهَتَكَ، اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دے۔ قال، فرعون کہنے لگا، سَنُقَتِّلُ، ان قریب ہم بری طرح قتل کریں گے، ابناءہم، ان کے بیٹوں کو، وَنَسْتَحْيِي، اور ہم زندہ چھوڑیں گے، نساءہم، ان کی عورتوں کو، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، فَوْقَهُمْ، ان کے اوپر، قاہرون، غالب ہیں، جب ہم مرضی چاہے جو مرضی کرے۔ قال موسیٰ، حضرت موسیٰ نے کہا، لقومہ، اپنی قوم کو، استعینوا، تم مدد مانگو، باللہ، اللہ سے، وَاصْبِرُوا، اور تم صبر کرو، ان الارض، یقیناً زمین ساری کے ساری، للہ، اللہ کی ہے، یورثھا، وہ وارث بنائے گا، ہاں اس زمین کا، من یشاء، جسے وہ چاہے گا، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ، اور اچھا انجام ہمیشہ سے، للمتقین، وہ متقیوں کا ہی ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کا۔